نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جس طرح سے دین پر حملے ہو رہے ہیں اور پھر ایک جانب بڑے منظم انداز میں توہین رسالت کی جا رہی ہے، خالق کائنات مالک ارض و سما رب العالمین کو گالیاں دی جا رہی ہیں، استغفر اللہ، انبیاء کی توہین کی جا رہی ہے، اور یہ سب سوشل میڈیا پر ہوتا ہے۔ اور جو ایف آئی ہے، اس کا سائبر کرائم ونگ جو ہے، اس کے پاس یہ ساری معلومات موجود ہیں اور ایسے لوگ گرفتار بھی کیے جا چکے ہیں۔ ایک تو ہماری گزارش والدین سے یہ رہتی ہے اور ہمیشہ یہ گزارش کرتے ہیں کہ خدا را اپنے بچوں کی تربیت کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دیندار گھرانے میں آپ کے زیر سایہ کوئی گستاخ پل رہا ہو، تو اپنے بچوں کی تربیت یہ آپ کی اولین ذمہ داری ہے، ان پر نگاہ رکھنا اور ان کے تربیت کے تمام معاملات کی دیکھ بھال یہ والدین کی، معاشرے کے بڑوں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں، جیسا کہ حالیہ دنوں میں سوات مدین تھانے میں جو کچھ ہوا، تھانہ جلا دیا گیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک آدمی کو مار دیا گیا۔ یہ کیا ہے؟ نہ تو علماء ایسے کام کی جو ہے نا وہ اجازت دیتے ہیں، بلکہ مذمت کرتے ہیں، اور میں مذمت کرتا ہوں اگر کوئی آدمی واقعتاً کسی توہین کے معاملے میں جو ہے نا وہ مبتلا ہے، گستاخی کر رہا ہے، تو اس کا فیصلہ کوئی موپ نہیں کر سکتا، کوئی ہجوم نہیں کر سکتا، بلکہ یہ فیصلہ عدالتیں کریں گی علماء و مشائخ سے رجوع کے بعد۔ لیکن ہوتا کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ عدالتیں گستاخوں کو سزا نہیں دیتی، بلکہ گستاخوں کو چھوڑ دیتی ہیں۔ کراچی کے اندر سندھ ہائی کورٹ موجود ہے، اس نے 4 گستاخوں کی ضمانت دی ہے 5 جون کو۔ تو یہ ایک المناک واقعہ ہوا کہ ہم حیران اور پریشان ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ آپ قانون کے ضابطے کے مطابق گستاخوں کو قرار واقعی سزا دیجئے تاکہ کوئی قانون ہاتھ میں نہ لے، اور پھر یہ اس طرح کے واقعات یہ اسلام کو بدنام کرنے، ملک کو بدنام کرنے کے جو ہے نا وہ حوالے سے کیے جاتے ہیں یا کرائے جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے کوئی ایجنڈا ہوگا، یا پھر پاکستان میں جو 295C کا قانون ہے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے یہ ساری سازشیں جو ہے نا وہ رچائی جا رہی ہیں یا رچائی جاتی ہیں۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ اس حوالے سے پبلک ہجوم کسی بھی جگہ پر قانون کو راستہ لینے دیجئے، قانون کو ہاتھ میں لے دیجئے۔ کوئی کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، آپ کو مارنے کا حق نہیں ہے۔ آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور عدالت کے ذریعے اس کو سزا دلوائیں، یہی بہتر عمل ہے، یہی اچھا عمل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری عدالتوں سے، حکمرانوں سے، پولیس سے یہ گزارش رہتی ہے اور رہے گی کہ خدا را جب کوئی گستاخی کا معاملہ ہو تو فی الفور اس پر قابو پائیے، ایسے آدمی کو گرفتار کیجئے، ہیجانی کیفیت میں ملک کو نہ جانے دیجئے۔ یہ باتیں ہمارا کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ملک میں امن رہے، امان رہے، اور پھر عوام سے گزارش ہے قانون ہاتھ میں نہ لیں، کم از کم اپنے گھر پر نظر کریں، اپنے بچوں کی، اپنے خاندان کی تربیت کیجئے، بے حیائی، فحاشی، عریانی، 2 نمبری، ان چیزوں سے محفوظ رہیں، بچے، خود بھی اپنی اولاد کو بھی بچائیں تاکہ ہمارا مستقبل وہ بہتر ہو سکے اور ہمارا مستقبل روشن ہو سکے۔ یہ چند گزارشات تھی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حال پر کرم فرمائے۔